बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। और मैं बनाने जा रहा हूँ बीफ पुलाव। और बीफ पुलाव में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, आइए चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं। Jadi kok mana gue? Jadi mana? Ini kena. Jadi dah. Dua kan ada? Iya ada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। अब मार्केट से मैं गोश्त लेके आया था, 1 किलो गोश्त लेके आए हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है। इसके अंदर जो ब्लड होता है ना, उसको निकालना है। गोश्त को साफ़ सुथरा धोएंगे, अच्छे से धोएंगे तो आपको गोश्त मज़ा करेगा, टेस्ट देगा। ये मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। और मैंने बीफ पुलाव के लिए चर्बी वाला गोश्त लिया है, जिससे कि जो पुलाव होता है बहुत जूसी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गोश्त कुकर में डाल लिया है। आप अगर कुकर में बना रहे हैं गोश्त तो तकरीबन 20 मिनट का टाइम इसको चाहिए, 20 से 25 मिनट, और सीटी बजने के बाद। और अगर आप हांडी में बना रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा। ये मैंने गोश्त ले लिया है, 1 किलो गोश्त है। पीस मैंने छोटे करवाए हैं, आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच का अदरक का पीस। और ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें लहसुन और काली मिर्च, 2 अदद इलायची, 1 अदद ठीक है। इसमें तकरीबन आधा चम्मच नमक का ऐड कर रहा हूँ मैं। जी 1 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्च ऐड किया मैंने। अब को इसमें हम पानी डालेंगे। जी अब इसके बाद मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। तकरीबन 1 किलो गोश्त है। दो से 2.5 गिलास, ये 2.5 गिलास में इसमें पानी ऐड मैंने किया। अब इस कुकर को हम बंद करके 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जी फ्लेम जो है ना, आग जो है वो तेज़ रखनी है ताकि जल्दी पानी बॉयल हो जाए। और इसको हम 20 से 25 मिनट गोश्त को पकाएंगे। जैसे ही हमारा गोश्त तैयार होता है मैं दोबारा आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। मिलते हैं जी 20 से 25 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा जो बीफ है वो तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, अच्छे से पक गया है, बिल्कुल तैयार है। ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब हम बीफ को अलग करेंगे और यखनी को अलग करेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ دیکھیں ہمارا گوشت ریڈی ہے. بیف بالکل تیار ہے, بہت گرم ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چاولوں کی طرف چلتے ہیں. میں نے 1 کلو چاول لیے ہیں, ان کو بھگو کے رکھ دیا ہے. اب اس کا یہ مسالہ تیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے دیگچی میں تقریباً 1 کپ آئل لے لیا ہے. اب اس میں ڈال رہا ہوں پیاز, 1 عدد پیاز ہے. آئل کو اچھے سے گرم کر لیں پہلے. اگر آئل گرم ہوگا تو جلدی سے براؤن ہو جائے گا. اگر گرم نہیں ہوگا آئل تو تقریباً 10 سے 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. اور آئل اگر گرم ہے آپ کا تو جلدی ہو جائے گا, تقریباً 5 سے 6 منٹ لگیں گے. ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے پیاز کو بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمارا پیاز تیار ہو چکا ہے. اب میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا اس میں. ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے ساتھ ہی آپ اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے. اگر آپ کو لگے کہ یہ پیاز زیادہ براؤن ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے ٹماٹر ایڈ کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے. دھنیا پاؤڈر حسب ذائقہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں. میں تقریباً ایک چمچ ڈالا ہے میں نے. اس کے بعد جی چائنا سالٹ ہے, یہ بھی تقریباً آدھا چمچ. کالی مرچ لے لیا ہے, ایک چمچ. کوٹی ہوئی لال مرچ 1 چمچ. ماشاءاللہ جی مسالہ تیار ہو چکا تھا میرا. اب اس میں نے اپنا بیف ایڈ کر دیا ہے. اب اس کو تقریباً 10 منٹ پکائیں گے, اچھے سے بھونیں گے, اس کی بنائی کریں گے. بنائی کرنے کے بعد ہی اس کا ٹیسٹ باہر نکلے گا. اب میں اس کو بھون رہا ہوں, اچھے سے بنائی کروں گا اس کی. ہمارا ویسے گوشت تو ریڈی ہے پہلے سے. ماشاءاللہ یہ بنائی ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی. دہی جو ہے نا میرے پاس یہ پوری 1 کپ ہے, لیکن آپ نے کپ نہیں ڈالنا ہے, اس کو آدھا ڈالنا ہے. میں آدھا کپ ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے, آدھا کپ دہی ڈال دیا میں نے. اچھے طریقے سے ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے. وہ 3.25 کپ تیل جی پانی ایڈ کریں گے. اب اس میں ہم یہ یخنی کا جو پانی تھا وہ میں پہلے ایڈ کروں گا اس میں. یہ تقریباً 2 گلاس ہیں, اور میرے جو چاول ہیں وہ 3 گلاس سے اوپر ہی ہیں تقریباً. تو یہ 2.25 بھی ایڈ ہوئے ہیں. میں نے ابھی اور بھی پانی ایڈ کرنا ہے. جی میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے. یہ میرے پاس 3.25 گلاس چاول ہیں, اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پانی 5.25 گلاس. ٹھیک ہے, آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں. اب اس کو جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہاں پہ آتی ہے. آپ پانی کو بوائل ہونے دیں, اس کے بعد چاول ایڈ کریں گے. جی یہ میں نے 1 کلو چاول لیے تھے,
اور ان کو نا پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا. آپ سیلا چاول نہیں استعمال کریں اس کے لیے، اور کوئی بھی چاول آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب چاول جو ہے میں پانی بوائل ہو گیا ہے، میں اس میں ڈالوں گا. پانی کا بوائل آ چکا ہے، اب اس میں چاول ایڈ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی چاول ایڈ ہو چکے ہیں، دیکھیں لک کیسی آ رہی ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور بھی مزہ آنے والا ہے. دیکھیں چاول میں نے ڈال دیے. اب یہ ہم پکنے دیں گے. فلیم کو ہائی بھی نہیں رکھنا اور لو بھی نہیں رکھنا، بس میڈیم فلیم پہ پکانا ہے. ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کھانوں میں. اب چیک کریں کیسی لک آ رہی ہے. ماشاءاللہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب اتنا سا پانی رہ جاتا ہے تو دم لگا دیتے ہیں. آپ نے ابھی دم نہیں لگانا ہے، جب پانی بالکل خشک ہو جائے پھر دم لگانا ہے. جی الحمدللہ جی پانی خشک ہو چکا ہے، تقریباً تھوڑا سا باقی ہے. اب اس کے اندر میں لگاؤں گا دم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی دم لگایا تھا، ٹائم ہو چکا ہے پورا. الحمدللہ اب میں اس کو کھولوں گا. ماشاءاللہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کھانوں میں، ذائقوں میں. الحمدللہ یہ چاول دیکھیں بالکل ایک ایک ہوگا، الگ الگ نظر آئے گا آپ کو. جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں. چاول ٹوٹے گا نہیں، الگ الگ ہوگا. ماشاءاللہ یہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی ہوتی ہے یہیں پہ ختم. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.